بہت پہلے اٹلی کے پہاڑوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیفانہ نام کی ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ پورے گاؤں میں ایک خاموش اور تنہا شخصیت کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس کا چھوٹا سا کاٹیج مسافات میں کھڑا تھا، جس کے چاروں طرف جڑی بوٹیاں اور جنگلی پھولوں کا باغ تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی مصروف رہتی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ بیفانہ نے اپنے دن اپنے گھر میں جھاڑو دینے اور مزیدار کھانے پکانے میں گزارے، اور اگرچہ گاؤں والے اسے شاذ و نادر ہی دیکھا کرتے تھے، لیکن وہ اکثر اس کے کیک کی میٹھی خوشبو کو سونگھ سکتے تھے۔ سردیوں کی ایک سرد شام جب بیفانہ اپنے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اسے کھولا کہ 3 عظیم مسافر برف میں کھڑے ہیں اور ان کے لباس چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مشرق کے دانش مندوں کے طور پر متعارف کرایا، ایک ستارے کی پیروی کرتے ہوئے جو انہیں ایک بادشاہ تک لے جائے گا۔ ہم رات کے لیے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں سے ایک نے نرمی سے کہا۔ کل ہم یہاں اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ بیفانہ نے اپنے عاجز گھر میں مسافر کا استقبال کیا۔ اس نے انہیں گرم سوپ اور تازہ روٹی پیش کی اور انہوں نے اپنی تلاش کے بارے میں بتایا۔ دانش مندوں نے بیان کیا کہ وہ کس طرح روشن ستارہ آسمان میں نمودار ہوا، وسیع صحراؤں اور پہاڑوں میں ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ بچہ جس کی انہیں تلاش تھی وہ ایک خاص بادشاہ تھا جو دنیا میں امن اور روشنی لائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حکیموں نے جانے کی تیاری کی۔ انہوں نے بیفانہ کو اپنے سفر میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ پریشان اور گھبرا سی گئی۔ میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی، اس نے کہا۔ کرنے کو تو بہت کچھ ہے اور میرے پاس بادشاہ لانے کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ دانش مندوں نے اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور دور چلے گئے، غائب ہو گئے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے بیفانہ کو ندامت محسوس ہونے لگی۔ وہ اس بچے کے بارے میں سوچا کرتی تھی جس کے بارے میں دانش مندوں نے کہا تھا۔ وہ اس کے دل میں گہری خواہش پیدا کر گئے تھے۔ ایک رات اس نے مٹھائیوں کی ایک ٹوکری اور چھوٹے طوائف جمع کیے جو اس نے خود بنائے تھے۔ اس نے اپنا جھاڑو اپنے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے نہیں بلکہ سفر میں اس کی مدد کے لیے اٹھایا۔ بیفانہ اس ستارے کے پیچھے چل پڑی جس نے دانش مندوں کی رہنمائی کی تھی۔ اس نے دور دور تک سفر کیا، راستے میں کئی گھروں کا دورہ کیا۔ وہ ہر گھر میں اس نے بچے کے لیے طوائف چھوڑے، اس امید پہ کہ ان میں سے وہ ایک خصوصی بچہ ہوگا جس کی اسے تلاش تھی۔ اپنے ہر تحفے کے ساتھ اس نے سرگوشی میں دعا کی کہ بچہ خوشی اور مہربانی کے ساتھ پروان چڑھے۔ اگرچہ بیفانہ کو کبھی بادشاہ نہیں ملا، لیکن اس کا سفر ہر سال جاری تھا۔ 5 جنوری کی رات اپنی فینسی موقع پر وہ اپنے جھاڑو پر آسمانوں میں اڑتی بچوں کے طوائف دیتی۔ اگر وہ اچھے تھے تو وہ اپنی مٹھائیوں اور کھلونے بھی دیتی، اگر وہ شرارتی ہیں تو انہیں کوئلے کا ایک ڈھیر میں ملتی۔ اور اس طرح بیفانہ کا افسانہ زندہ ہے۔ ہر سال اٹلی بچے بےتابی سے اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، چمکنے کے بعد جرابیں لٹکاتے ہیں اور شراب کا گلاس اور مہربان بوڑھی عورت کے لیے کھانے کی پلیٹ چھوڑ